بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ابھی کچھ ہی دنوں میں ہم ماہ سیام کا استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ماہ سیام کا استقبال اس حال میں کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور اگر قرآن کے اور شریعت کے الفاظ استعمال کیے جائیں گویا کہ پوری دنیا حالت اعتکاف میں ہے۔ یہ اس سال رمضان المبارک ہمارے سامنے اس حال میں آ رہا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی جگہوں میں اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ماہ سیام ایک اہم ترین موقع جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر ہم اس کو غفلت کے ساتھ اور ایسی حالت میں اپنے پاس آنے دیں گے کہ نہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا پائیں اور جو اس کا حقیقی مقصد ہے، حقیقی روح ہے، وہ حاصل نہ ہونے پائے، تو اس صورت میں رمضان المبارک کے آنے کے باوجود ہم محروم قرار دیے جائیں گے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب رمضان قریب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے تیار کرتے تھے، ان کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے آمادہ فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے جو طریقہ کار اختیار فرماتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو آپ کے پاس ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے مختلف باتیں ارشاد فرمائی کہ شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت اللہ کی سایہ فگن ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پر صحابہ کرام کو تیار کیا۔ حضرت علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس ایک اہم چیز آ رہی ہے، مومن جنت کے دروازے کھلنے پر یقینی طور پر خوش ہوگا، اور ایک گناہ گار اس کو جب یہ معلوم ہوگا کہ جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، استغفار کا موقع ملے گا، توبہ اور انابت کا موقع ملے گا، یقیناً ایک گناہ گار کو بھی اس کا موقع ملے گا اور وہ خوش ہوگا۔ اور جو عقل مند ہوگا وہ ضرور یہ سوچے گا کہ آج شیاطین، ہر قسم کے شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن، وہ مقید ہیں، پابند سلاسل ہیں، لہذا آج میں اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، اس کو یقیناً اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ معلی بن فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، وہ رمضان المبارک کے حوالے سے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ 6 مہینے تک مسلسل وہ دعا گو رہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر جب رمضان کے روزے رکھتے تھے 6 مہینے تک مسلسل وہ اللہ سے رمضان کے روزوں اور اس کی عبادت کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی روزوں اور عبادت کو قبول فرمانا۔ یہ رمضان کے اہتمام کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو رمضان کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے۔
ماہ صیام کے حوالے سے انسان کو بالکل ویسے ہی تیاری کرنی چاہیے، اسی طرح سے تیار رہنا چاہیے جیسے خشک زمین بارش کے لیے تیار رہتی ہے، ترستی رہتی ہے، پیاسا پانی کے لیے ترستا رہتا ہے، ایک مریض اپنے ڈاکٹر کے لیے، معالج کے لیے ترستا رہتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ جب میرا کوئی محبوب جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، وہ میرے پاس آ رہا ہو، یقینی طور پر انسان کو اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں چند نکات اس وقت پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں رمضان کے استقبال کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر جب اس وقت ہم پریشانی میں ہیں، جب اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ اس حالت میں رجوع الی اللہ، انابت اور اللہ سے توبہ کر کے، اللہ کے پاس آ کر، اللہ کے سامنے آوازاری کر کے ضرور بھی ضرور رمضان کے فیض اور رمضان کی رحمتوں اور مغفرتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے دعا شروع کیا کرتے تھے، اسی وقت سے آپ کی دعا ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ موقع جب ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اللہ سے دعا گو ہونے کا ہے، اللہ سے یہ چیز مانگنے کی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، لہذا دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، تاکہ انسان نفسیاتی طور پر بھی اللہ کے قریب ہو جائے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے وہ تیار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی اہمیت، رمضان کا مقام اگر ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا تو ہم رمضان کا صحیح طریقے سے اس سے فیض حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہمیں فیض حاصل کرنا ہے، یقینی طور پر اس کا مقام ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، اس کی فضیلت ہمارے ذہن اور دماغ میں ہو، تو رمضان کے فضائل، خصائص اور مقام اور مرتبے کا استحضار، ذہن میں ان چیزوں کو تازہ کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم ترین چیز جو ہمیں کرنی چاہیے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان سے متعلق کوئی نہ کوئی درس ضرور سن لیں، رمضان سے متعلق کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پمپلیٹ ضرور پڑھ لیں، تاکہ ہم رمضان کے فضائل، اس کے مقام سے اثر نو تازہ ہو جائیں اور واقف ہونے کے بعد صحیح طریقے سے رمضان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر کسی چیز کے لیے صدق دل سے تیار ہے، عزم مصمم کرتا ہے، قرآن پاک اس حوالے سے ہمیں ایک بہترین بات کہتا ہے کہ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صدق دل سے کسی چیز کی نیت کر لیں، صدق دل سے کسی چیز کو مان لیں، یہ چیز ان کے لیے باعث خیر ہے۔ اگر ہم رمضان کے لیے یہ عزم مصمم کریں خلوص کے ساتھ، استحضار کے ساتھ کہ ہمیں رمضان سے صحیح طور پر فائدہ حاصل کرنا ہے، یقینی طور پر پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی جو خصوصیات ہیں ان سے ہمیں کبھی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ صدق دل سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اس کا طریقہ معلوم ہو، اس کے بارے میں احکام معلوم ہو، اس کے بارے میں مسائل معلوم ہو۔ غیر فطری طریقے سے اگر انسان کوئی کام کرنا شروع کر دے تو وہ چیز صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں ہوگی اور اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ لہذا جیسے نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح طریقے سے اس کو ادا کرے، ایسے ہی رمضان کے روزوں کے لیے، ماہ صیام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے احکام سے، مسائل سے واقف ہو۔ لہذا
رمضان کے مسائل اور احکام سے واقفیت حاصل کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان رمضان کے بارے میں رغبت رکھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا مقام ہے. لہذا مسائل احکام کا مطالعہ، ان کو جاننا، ان کو معلوم کرنا یہ بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا وقت انتہائی قیمتی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی منصوبہ بندی کریں، اپنے کاموں کو مستقل منصوبہ بند طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اسفار کا مسئلہ ہے، آج تو لاک ڈاؤن ہے، آج اسفار کا موقع ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا سفر ہے جو ضروری ہے اس کو بھی انسان مقدم کر سکتا ہے، مؤخر کر سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو ہمیں رمضان سے پہلے کر لینا ہے یا رمضان کے بعد کے لیے اس کو مؤخر کرنا ہے. تو اسفار کا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنے کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں ایک نظام الاوقات بنایا جائے، ٹائم ٹیبل بنایا جائے جس پر انسان مکمل طور پر پھر عمل پیرا ہو. اور سب سے زیادہ ترجیحی بنیادوں میں ہمیں کس چیز کو کرنا ہے رمضان میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث بھی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ زبردست فقیہ بھی تھے. ان کے ہوتے ہوئے لا یفتى ومالک فی المدینہ کا قول مشہور و معروف ہے کہ امام مالک کے ہوتے ہوئے مدینہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. زبردست فقیہ تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں حدیث کو بھی وہ رکھ دیتے تھے، فقہ کے مسائل کو بھی رکھ دیتے تھے، اپنے آپ کو صرف اور صرف قرآنی علوم کے لیے فارغ کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک پر تدبر، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنا یہ خاص چیز ہے جو انسان کو رمضان کے مہینے میں کرنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. لہذا قرآن کے حوالے سے انسان کو بڑا حساس ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ توجہ اس کی قرآن ہی پر مرکوز ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر بھی انسان گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نظام بنائے کہ ان کی بھی تربیت ہوتی رہے. کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھی جائے، درس کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور عام طور پر ہمارے ہاں جو سحری کا وقت ہے یا افطار کا وقت ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے کہ فرشتے سحری کھانے والوں پر کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. افطار کے وقت کی دعا وہ مقبول ہوا کرتی ہے، مستجاب دعا ہوا کرتی ہے. اتنے قیمتی وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ سحور کے وقت بھی انسان کچھ نہ کچھ عبادت کرے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہو. افطار کے وقت کو بھی منصوبہ بند طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ اس وقت سے بھی ہم صحیح طور پر استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین کام رمضان میں ہونا چاہیے اور جو ہماری بنیادی ذمہ داری بھی ہے، فرض منصبی بھی ہے، اس دین حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اور دعوت کا کام رمضان کے مہینے میں یہ سب سے اہم ترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام رمضان کے مہینے میں اتنا کیا کرتے تھے. اگر آپ تاریخ دعوت و عزیمت پڑھیں گے، جو بڑے بڑے معرکے ہوئے ہیں مشرکین کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، وہ رمضان کے مہینے میں ہی ہوئے ہیں. اس لیے رمضان کے مہینے میں اس دین حق کی دعوت کو غیروں تک پہنچانے کے آج جو میسر طریقے ہیں، آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل دعوت اور زیادہ آسان ہو گئی ہے. انسان گھر بیٹھے بٹھائے اپنی بات کو، حق کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. یا کم از کم رمضان کا کوئی گفٹ پیک ہی انسان تیار کرے، کتابوں کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، ان کو انسان دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. جہاں ہم عیدوں کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، کیا قرآن پاک جب نازل ہوا ماہ سیام میں، اس وقت انسان دوسروں کے لیے دعوتی نقطۂ نگاہ سے کوئی گفٹ پیک تیار کر کے دے دے، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بھی ہمیں بہت حساس ہونا ہے. رمضان اس کو شہر التوبہ بھی کہا گیا ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے. اگر انسان رمضان تک اس حالت میں پہنچ گیا
کہ ابھی اس کو احساس بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، ندامت بھی نہیں کہ میرا سال ایسے بسر ہوا ہے کہ میں گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، انسان رمضان تک اس حالت میں پہنچے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی صفائی کر چکا ہو، توبہ کر چکا ہو۔ اور اگر رمضان سے پہلے یہ توفیق نہیں ملی، رمضان میں داخل ہونے کے بعد تو ضرور بضرور انسان کو اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے، توبہ اور انابت اور رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ جو لوگ نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ڈرگز میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ضروری موقع ہے، اہم ترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کیا موقع ہو سکتا ہے؟ یہ محرومی کی دلیل ہے کہ انسان رمضان کے آنے کے بعد بھی ڈرگز میں مبتلا رہے، نشہ آور چیزوں میں مبتلا رہے، سگریٹ میں اور دوسری چیزوں میں مبتلا رہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور خود انسان کے جسم کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنے کا اہم ترین موقع ہے، عزم مصمم کرنا ہے کہ مجھے اس رمضان میں اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، عام حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ آج کل بہت سے محروم ہیں، بہت سے پریشان حال ہیں، گھروں میں مقید ہیں، مزدور طبقہ، دہاڑی لگانے والا طبقہ وہ گھروں میں محصور ہے۔ یہ بہت ضروری موقع ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، صدقات، زکوٰۃ کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اس سے بڑا اہم موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ انسان کسی سفر پر نکلتا ہے، تیاری کرتا ہے، اپنے لیے توشہ راہ ساتھ لیتا ہے، اپنے ساتھ کچھ چیزیں لیتا ہے کھانے پینے کی۔ ہمارا آخرت کا سفر ہے، قرآن پاک اس حوالے سے کہتا ہے کہ آخرت کے سفر کے لیے آپ کو ضرور زاد راہ لینا چاہیے اپنے ساتھ، اور زاد راہ میں سب سے بہترین زاد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، جو اصل مقصود ہے ماہ سیام کا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا یہ اہم ترین موقع ہے، ابھی کچھ دن ہیں ہمارے پاس، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کا اس حالت میں استقبال کریں کہ ہم اللہ کے سامنے پہنچیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا یہ ہماری ایمانی ضرورت بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کی صورتحال میں انسان کو ضرور رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ وہی ایک راستہ ہے، وہی ایک طریقہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ ظاہری اسباب جو بھی اختیار کیے جائیں، لیکن چونکہ دنیا کا پورا کنٹرول وہ اس دنیا کے خالق مالک رازق کے پاس ہے، اس کو راضی کیے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی طاقت میں کچھ بھی نہیں ہے، تمام کی تمام طاقتیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ لہذا بہترین موقع ہے انسان کو اللہ کے پاس آنے کا، اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہونے کا، اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے بالکل پہلے سے تیار کیا جائے، تاکہ انسان اللہ کے سامنے رحمت کا صحیح طریقے سے استفادہ کر سکے اور رمضان کے فیض سے صحیح طریقے سے فیضیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت پوری دنیا پریشان حال ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ اللہ ہی سکون دینے والا ہے، اللہ ہی چین عطا کرنے والا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر امن و سکون پھر سے پیدا فرمائے، اور پھر سے ہمیں امن کی بہار دکھائے، اور رمضان کا صحیح طریقے سے ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک
پہنچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کا صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں اے اللہ ان حالات کو درست فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔